نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحكم الا لله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فالحكم لله العلي الكبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارا آج کا موضوع ہے حاکم مطلق کے حضور ہماری قومی جواب دہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الحکم الا للہ فی سورہ یوسف، فرمایا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اور اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فالحکم للہ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم اللہ ہی کا ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ان آیات کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ الامر لیس الا امرہ فالقضاء لیس الا قضاء اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے امر کے علاوہ کسی کا امر نہیں اور اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں۔ اس دنیا میں اسی کا فیصلہ نافذ ہونے والا اور اسی کا فیصلہ جاری ہونے والا ہے۔ اسی کا حکم اور اسی کا فیصلہ ہی حتمی اور قطعی فیصلہ ہے، اور اس کا حکم اور اس کا فیصلہ کبھی رد نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کسی انسان کو اس حکم اور اس فیصلے کو نہ ماننے اور نہ ہی اسے رد کرنے کا کوئی اختیار حاصل ہے۔ وَلَهُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ الَّذِي لَا رَدَّ لَهُ وَإِلَيْهِ وَحْدَهُ تُرْجَعُونَ۔ اس لیے ہمیشہ اسی رب وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور وہی ذات اللہ ہے جو بندوں کو حکم دیتی ہے، اور وہی ذات اللہ ہے جو لوگوں کو برائی اور برے عمل سے منع کرتی ہے۔ اس کائنات ارضی اور کائنات سماوی کا مالک، حقیقی مالک وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ ہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس رب نے اس زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا ہے۔ قرآن سے ماخوذ اسلامی تصور حکومت یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہی ہے، اور انسان اس کا صرف نائب ہے، انسان اس کا خلیفہ ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک فقط اور فقط وہی ہے۔ ریاست و حکومت میں انسان
بحیثیت حاکم وقت نیابت الہی کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ ہم نے اس نیابت الہی کی ذمہ داری کو اب تک اعتقادی طور پر بہت خوب نبھایا ہے، مگر یہ دنیا اسباب و علل کی اور اعمال کی دنیا ہے۔ ہمیں اپنے عمل اور کردار کو بھی نیابت الہی کا حامل کردار بنانا ہے، تبھی ایک حاکم وقت اپنی ذمہ داری قرآنی تعلیمات کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف قرآن یوں اشارہ کرتا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ فی سورۃ الاعراف۔ در حقیقت زمین اللہ ہی کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس زمین میں وارث بنا دیتا ہے، اسے حکومت و اختیار و اقتدار عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی مضمون کو مزید تخصیص ایمان کے ساتھ یوں واضح کیا فی سورۃ النور، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانوں میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ اور اپنی اپنی ذمہ داری میں اللہ کی طرف سے وہ خلیفہ وقت بھی ہے، وہ نائب وقت بھی ہے، اور اس کو نیابت الہی کی ذمہ داری اللہ کی صفات صبغت اللہ سے مزین ہو کر ادا کرنی ہے۔ اور یہی قرآن کا ہر انسان کے لیے پیغام ہدایت ہے، مگر اس ذمہ داری کو اجتماعی سطح پر جس شخص اور فرد کو بطور امانت الہی، بطور نیابت الہی، بطور عطیہ الہی ادا کرنا ہے، وہ ہمارے زمانے کا ہمارا حاکم وقت ہے، وہ ہمارا حکمران وقت ہے، وہ ہماری ریاست کا نگران، ہمارا نگہبان اور ہمارا ریاست کا والی ہے، وہی ہمارا نیابتی حاکم وقت ہے۔ قرآن حکیم نے اس حاکم وقت کی دو خوبیوں میں کل انسانی خوبیوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ جتنی بھی صفات اور جتنے بھی کمالات اور جتنے بھی برتر تشخصات ہیں، وہ سب کے سب دو قرآنی لفظوں میں سمو دیے گئے ہیں۔ فرمایا وہ والعلم اور والجسم کی خصوصیات ہیں، علمی ثقافت اور جسمانی وجاہت ہے، اور یہ العلم اور والجسم انسانی امامت اور قیادت کے لیے قرآنی میزان ہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم فی سورۃ البقرہ۔ یقیناً اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں اس کو چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ علم زمانے کے علوم کو شامل ہے، اور اس حاکم وقت کو زمانے میں مروجہ علوم کے بارے میں فہم و بصیرت
اور معرفت و شناخت ہو، اور وہ اپنے اختصاصی علم کے ساتھ ساتھ زمانے کے غالب علوم کا فہم کامل رکھتا ہو، اس لیے کہ زمانہ اور لوگ علم کی قوت سے مسخر ہوتے ہیں۔ اس حاکم وقت کو تسخیر زمانہ اور خدمت خلق کی بنیادی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، اور اگر یہ خود علم میں ناقص ہوگا تو علم والے حاکموں کے سامنے یہ بے بس ہوگا، بے عزت ہو جائے گا، اور یہ زمانے کے مروجہ علوم اور علم اثر سے جاہل ہو کر نیابت الہی کی ذمہ داری کما حق کو ادا نہ کر سکے گا، اور بہتر طور پر ریاستی اور حکومتی معاملات کو سمجھ نہ سکے گا اور نہ سمجھا سکے گا، اور نہ اپنے نیابتی اقتدار کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکے گا، اور نہ ہی اپنی رعایا اور عوام کو فلاح و بہبود دے سکے گا۔ حاکم وقت کو قرآن نے صاحبان اولی الامر میں شمار کیا ہے، اور قرآن نے حاکم وقت کو اولی الامر کے جملہ اوصاف اور جمیع محاسن سے متصف ہونے پر یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تابعداری میں، فرما برداری میں لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فی سورۃ النساء، ہے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں اولی الامر سے مراد حاکم وقت کی اطاعت مراد لیتے ہیں، جسے لوگوں پر والی بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، حکمران بنایا گیا ہے، امیر بنایا گیا ہے، جس کو لوگوں کے حقوق اور منافع اور مصالح کے لیے ولایت امر عطا کی گئی ہے، اور اختیار و اقتدار حکومت کی جس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر یہ حاکم وقت علوم زمانہ کا عالم نہیں ہے تو یہ کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے انصاف نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے فرض منصبی کو کما حق کو ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ قوم کے احوال حیات میں کوئی بہتری لا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اہم تبدیلی لا سکتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اولی الامر کے مرادی مفاہیم میں سے اہل اجتہاد، اہل استنباط، اہل افتاء اور مجتہدین بھی شامل ہیں۔ علم فقہ میں اس شخص کو مفتی اور مجتہد تسلیم ہرگز نہیں کیا جاتا۔ من لم یکن عالما اہل زمانہ، جو شخص اپنے زمانے کے علوم کا اور اپنے زمانے کو اچھی طرح جاننے والا نہیں ہوتا، وہ مفتی نہیں ہے، وہ مجتہد ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح جو علوم اثر سے بے خبر ہے وہ قوم کا حاکم مثالی بہترین حکمران کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم نے حاکم وقت کے لیے دوسرا وصف والجسم بیان کیا ہے۔ وہ اپنی جسمانی وضع و قطع میں باروب ہو، پروجاہت ہو، اس کی شخصیت جاذب نظر ہو، وہ جسمانی عیوب و نقائص سے مبرہ اور پاک ہو، اور وہ ہر دم متحرک اور فعال جسم رکھنے والا ہو، وہ ہمہ وقت مستعد اور ہر حال میں سرگرم ہو، وہ کسی قسم کی غفلت، کسی نوعیت کی لاپرواہی میں مبتلا نہ ہو، ہر نوع کے تساہل اور ہر پہلو کے تغافل سے وہ لا تعلق ہو، وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں پرعزم ہو، پر یقین ہو، وہ اپنے ارادوں
اور اپنے منصوبوں میں جازم ہو اور مصمم ہو، وہ اپنی کارکردگی میں انتہائی مؤثر اور فعال ہو، وہ اپنی جسمانی فٹنس میں صحیح و سالم ہو اور ہر طرح کی بیماریوں اور امراض سے محفوظ ہو، قوت ارادی میں مضبوط اور مستحکم ہو، اپنی طبیعت و مزاج میں صاحب شجاعت ہو، تبھی جسمانی اعضاء کا ضعف اس کی حکومتی ذمہ داریوں میں کمزوری نہ بنے، اس کا ظاہری جسمانی نقص لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کا باعث نہ بنے، اور اس کے جسم کا لاغر ہونا اس کی حکومت اور سلطنت کے نظام کو لاغر نہ کرے، اس کی ظاہری جسمانی طاقت اس کی باطنی اور اندرونی طاقت کی نشانی اور علامت بنے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کی اطاعت تب اطاعت حق ہوگی جب اس کی اطاعت معصیت اور گناہ سے خالی ہو۔ اگر اس کا حکم معصیت اور نافرمانی کا ہے تو وہ قابل اطاعت ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ اطاعت حکم معروف میں ہے، حکم معصیت میں ہرگز اطاعت نہیں ہے۔ اور اطاعت کے اس اسلامی تصور کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا طاعت فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف۔ فرمایا معصیت رب، معصیت خدا میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف اور صرف معروف کاموں میں، نیک کاموں میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لا تعداد اختیارات کا مالک، ملک و قوم کی طاقت کا سرچشمہ، دنیاوی سطح پر ملک و قوم کی تقدیر کا حاکم، یہ خود حاکم وقت ہی ہے۔ ساری قوم اس کے اقتدار کے سپرد ہے، ملک کا اقتدار اس کے اختیار میں ہے، ملکی وسائل میں اس کا کامل تصرف ہے، ملک کی شان و شوکت رکھنے والے ادارے اس کے کنٹرول اور اختیار میں ہیں۔ قوم کا عرفہ تغیر اور ملک کی اعلیٰ تقدیر اور وطن کی بہترین تصویر، قومی ترقی اور کمال کی عمدہ تدبیر، ہر محب وطن کے خوابوں کی عملی تعبیر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ چاہے تو قوم کو دنیا کی اعلیٰ ترین قوم بنا سکتا ہے، اور اگر یہ خود فکر و عقل سے، فکر و عمل سے خالی ہے تو یہی قوم کو دنیا کی پست ترین قوم بنا دیتا ہے۔ قوم میں تبدیلی شعور ذات سے آتی ہے یا قوت نافذہ سے آتی ہے؟ شعور ذات کا عمل اخلاقی ہے، قوت نافذہ کا عمل قانونی ہے۔ اخلاق پر عمل بطور ثواب ہے اور قانون پر عمل بطور وجوب ہے۔ اس لیے اس قرآنی آیت کا مصداق اول اور اس کا اطلاق اول حاکم وقت ہے، اور بعد ازاں ساری کی ساری قوم ہے۔ ارشاد فرمائے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حاکم وقت، راہبر قوم، لیڈر قوم، رہنمائے قوم، سیاسی لیڈر ہی اپنی قوم کو بدلتا ہے، یا قوم کے حالات کی شدت اور زندگی کی مشکلات اور مسائل کی کثرت اور پریشانیوں کی زیادت اور طرز حکومت کی ظلمت اور اختیارات کی ظالمانہ سطوت اور ریاستی قوت کا ظالمانہ استعمال اور اقتدار و اختیار کا غلط تصرف قوم کے اندر تغیر نفس کے، تغیر احوال کے احساسات پیدا کرتا ہے۔ بدلی ہوئی قوم کمزور ہو کر بھی بڑی قوم بن جاتی ہے، بڑے ارادوں والی قوم ہی بڑی قوم بنتی ہے۔ ایسی قوم وقت اور قوت کے ساتھ سنبھل جاتی ہے، اور تنکوں کا سہارا لینے والی قوم بالآخر ٹینکوں پر سوار ہو جاتی ہے۔
ڈر ڈر کر رہنے والی قوم بے خوف اور نڈر ہو جاتی ہے، روزانہ ڈر ڈر کر جینے والی اور روزانہ ذلت سے مر مر کر جینے والی قوم ایک دن اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور عزت کے ساتھ جینے کا ارادہ کر لیتی ہے، اور یہی دن اس قوم کے بدلنے کا دن ہوتا ہے۔ بلا شبہ اس دنیا میں اقوام عالم کو ان قوموں کے رہنماؤں اور راہبروں نے ہی بدلا ہے، یا ان قوموں نے خود کو از خود بدلا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حاکم وقت کا یا پوری قوم کا بدلنا یہ ہے کہ نظام شر کو نظام خیر سے بدلا جائے، ظلم کے نظام کو نظام عدل سے بدلا جائے، بے انصافی کے نظام کو انصاف کے نظام سے بدلا جائے، معاشرتی قتل اور بد امنی کے نظام کو امن کے نظام سے بدلا جائے، معاشرتی نفرت کے نظام کو محبت و اخوت کے نظام سے بدلا جائے، عداوت و دشمنی کے نظام کو رفاقت و دوستی کے نظام سے بدلا جائے، انسانی تکبر و غرور کو انسانی عجز سے بدلا جائے، نخوت کو انکسار سے بدلا جائے، اور نظام غربت کو نظام حمارت سے بدلا جائے، نظام ذلت کو نظام عزت سے بدلا جائے، نظام غلامی کو نظام آزادی سے بدلا جائے، نظام محکومی کو نظام حاکمیت میں بدلا جائے، ظلم کی اندھیری رات کو عدل کی صبح سے بدلا جائے، مفسد کو مصلح میں بدلا جائے، دہشت گرد کو امن پرور سے بدلا جائے، انسانیت کے دشمن کو انسانیت کے خیر خواہ کی صورت میں بدلا جائے، اور نظام افلاس کو نظام طاقت میں بدلا جائے، کمزور کو قوی بنایا جائے، جارے کو محب بنایا جائے، ظالم کو بے دست و پا کیا جائے، فتنہ پرور کو امن پرور بنایا جائے، فسادی کو مصلح بنایا جائے، ڈاکو کو محافظ بنایا جائے، چور کو چوکیدار بنایا جائے، کرپٹ کو دیانتدار بنایا جائے، بے رحم کو رحم دل بنایا جائے، قاطع تعلق کو صلہ رحمی کا حامل بنایا جائے، غاصب کو محتی بنایا جائے، بدمعاش کو بدکماش کو صالح بنایا جائے، بد کردار کو صالح کردار میں بدلا جائے، بد خصلت کو خوش خصلت بنایا جائے، نافرمان کو فرما بردار بنایا جائے، بد اخلاق کو صاحب حسن خلق بنایا جائے، اور بد سلوک کو حسن سلوک کا پیکر بنایا جائے، منافق کو مخلص بنایا جائے، اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے، بد دیانت کو دیانتدار بنایا جائے، مفاد پرست کو صاحب اخلاص بنایا جائے، ابن الوقت کو وفادار بنایا جائے، اور بد خصائل کو صاحب خصائل بنایا جائے، غدار وطن کو محب وطن بنایا جائے۔ یہ نظام کی تبدیلی ہے، اور یہ قوم کی آس ہے، اور قوم اس نظام کو ترس رہی ہے۔ یہ تبدیلی، یہ تغیر فرد کو صالح اور عظیم بناتا ہے، فرد سے روشنی افراد کو ملتی ہے، افراد سے یہ ضیاء قوم کو میسر آتی ہے، فرد اور افراد کی عظمت قوم کی عزت اور عظمت بن جاتی ہے۔ یہ سارا کام وہی حاکم وقت کر سکتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھے، جو اپنی ذمہ داری کو اللہ کی عنایت سمجھے، جو اپنے عہدے کو انسانیت کی منفعت کے لیے وقف کر دے۔ اور وہ حاکم وقت حقیقی وہی ہے، اس دنیا میں اللہ کا نائب وہی ہے جو صاحب کردار خود بھی ہو، پوری قوم کو اپنے کردار کے ذریعے مضبوط کرے، قوم کو اپنے کردار کے ذریعے اقوام عالم میں سر بلند کرے، اور اس کی عظمت کردار کا یہ سوتا اس قرآنی فکر سے پھوٹے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فی سورۃ الحجرات۔ حاکم وقت ہے وہ ہے جو حکمت و دانائی اور عقل و دانش کا پروردہ ہو، جس کی دانائی پر زمانہ گواہ ہو، اور جس کی حکیمانہ شخصیت پر لوگ گواہ ہو، شاہد ہوں۔
جس کی حکومت اور اس کی حکمت، جس کی حکومت اس کی حکمت کی ترجمہ ہو، اور اس کی حکمت و دانائی اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے اخلاق سے عیاں ہو۔ وہ بولے تو زمانہ اسی کے قول کو بولے، وہ بولے تو زمانہ اسی کو سنے، وہ چلے تو زمانہ اس کے ساتھ ساتھ چلے، وہ اٹھے تو زمانہ اس کے ساتھ اٹھے، وہ جس طرف کا رخ کرے زمانہ اسی طرف رخ کرے۔ وہ ایسے فصل الخطاب کا حامل ہو کہ اس کا خطاب سب کو اور اس کا فیصلہ سب کو ایک زاویہ نگاہ دے، سب کو سوچنے کا ایک نیا جذبہ دے، سب کو کچھ کر گزرنے اور کچھ کر دکھانے کا ولولہ دے، اور اس کا فصل الخطاب انسانی سوچوں سے اور ذہنوں سے زنگ کو دور کر دے، اور اس کے فصل الخطاب کی وجہ سے اس کے فیصلے قومی امنگوں کے ترجمہ ہوں، اور اس کے سب فیصلے صائب اور دور اندیشی کے حقاص ہوں، اور اس حاکم وقت کی یہ صلاحیت اور یہ قابلیت اس آیہ کریمہ سے مستفاد اور مستنبت ہوتی ہوئی ہو، اور یہ اس میں موجود ہو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ فی سورۃ الصَّافَّاتِ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ حاکم وقت ایسا ہو کہ اپنی قوم کے معاش کو مضبوط و مستحکم کرے، اور اس کی قوم معاشی طور پر کسی دوسری قوم کی مرہون منت نہ ہو، اور اس کی قوم کی معیشت دوسری قوموں کے سہاروں اور اقوام عالم کے قرضوں پر نہ پلتی ہو، اور نہ ہی ان پر مدار رکھتی ہو۔ اور وہ حاکم وقت اپنی زمین، اپنی پیداوار، اپنے وسائل، اپنے ذرائع اور اپنے تمام اسباب کو ایسا بنائے کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کو تمام تر معاملات حیات اور تمام تر شعبہ حیات میں خود کفیل بنا دے، قوم کو خود کفیل کر دے، ملک کی معیشت کو خود کفیل کر دے۔ اور وہ حاکم وقت اپنی اس معاشی فکر کو اس قرآنی آیت پر بنیاد رکھتا ہو، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور خزائن الارض سے آگاہ ہو کر اپنی ملک کی زمین کو سونا بنا دے، اور اس کی معدنیات کا خوب سے خوب استعمال کرے، اور اس کی معیشت کو دنیا کی مضبوط معیشت میں بدل ڈالے، اور اس مقصد کے اصول کے لیے اپنی فکر معاش کو اس قرآنی فکر سے منور و تابع کرے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ عظیم فی سورہ یوسف۔ حاکم وقت حاضرین و ناظرین نے گرامی قدر وہ ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی نیابتی حاکمیت میں ملک میں ہر طرف امن ہی امن ہو، لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہو، کوئی کسی کی جان کا نہ حق دشمن نہ ہو، کوئی بھی شخص افراد معاشرہ کا خون نہ کرے۔ وہ حاکم وقت معاشرے کو ایسا بنائے کہ انسانی جان کا احترام ہر انسان کرتا ہوا دکھائی دے، معاشرے کا ہر فرد یہ جانتا ہو کہ اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے کہ ایک انسان کی جان کو محفوظ کرنا کل جہاں کے انسانوں کی جان کو محفوظ کرنا ہے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اس حاکم وقت کی یہ امن پرور سوچ، یہ معاشرتی سالمیت کی فکر ان قرآنی آیات سے مقتبس ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فی سورہ بنی اسرائیل، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا فی سورۃ المائدہ۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ معاشرے میں انسانی حوث دولت پر اپنا کنٹرول قانون کے ذریعے مضبوط و مستحکم رکھے، ملکی دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے نہ دے، انسانی معاشرہ غریب و امیر میں تقسیم نہ ہو، فاقہ کش اور مفلس لوگ غربت کا شکار نہ ہو، اور وہ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسنے والے نہ ہو، اور بھوک سے ہلاک ہونے والے نہ ہو، اور بھوک کی خاطر اپنے اعضائے جسم کو فروخت کرنے والے نہ ہو، اور اپنی عزت اور ذات کی عصمت فروشی کرنے والے نہ ہو۔ غربت و افلاس ان کی انسانی قدر کو، ان کے اندر انسانی اقدار کو پامال کرنے والی نہ ہو، اور یہ عمل معاشرے میں گردش دولت سے ہی
رک سکتا ہے، اس لیے حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ حفاظت اموال اور گردش اموال کی اس قرآنی تعبیر کو اور اس قرآنی تعلیم کو عملاً اپنائے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ساری قوم کو ایک جماعت بنا دے، سب کو متحد و متفق کر دے، وہ ہر فرد ریاست کو اپنا مطیع بنائے، مگر اپنے اعلیٰ کردار اور قانون پر عمل کے ذریعے سے، اور اس کی قوم علاقائی وفاداریوں میں نہ تقسیم ہو، قوم لسانی یونٹوں میں تبدیل نہ ہو، اور وہ اپنی ساری قوم کو ایک نظریاتی وحدت میں اکٹھا کرے، سب کو یکساں طور پر نظریہ اسلام پر یکجا کرے، اور اپنی قوم کا کردار واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے وصف کا حامل بنائے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت اور ریاست کا نظام باہمی مشاورت کے ساتھ چلائے۔ اسلام میں ہر معاملہ باہمی مشاورت سے طے کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اسلامی معاشرے میں اس عمل شورا کے لیے ایوان پارلیمنٹ کو وجود میں لایا گیا ہے، یہی مجلس شورا ہے، اور مشورہ کرنے اور مشورہ لینے کے عمل کو باری تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کی سنت بنایا ہے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ کی ذات مخبت وحی ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فی صورت آل عمران، آپ مومنوں کو مشورے میں شریک اور شامل کریں۔ اسلام میں امیر و خلیفہ تک کا انتخاب جمہور کے مشورے اور رائے سے ہوتا ہے، رائے کے اصول کے طریقے جدا ہو سکتے ہیں۔ شورا مجرد صرف قانون کا سرچشمہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زبردست حکمت عملی کا نام بھی ہے، یہ شورائی نظام بہترین طرز حکومت بھی ہے، یہ شورا امت کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، شورا امت کے اجتماعی تعامل کا نام ہے، اجتماعی تفکر اور اجتماعی تعامل ہی امت کو جماعت کی طرف لے کر جاتا ہے، جماعت ہی امت کا وہ اجتماع ہے جو ید اللہ علی الجماع کے اعزاز اور اپنے وجود میں اللہ کی نصرت کا حامل ہے۔ شورا شریعت کا ایک اساسی قانون ہے، حکومت اور حاکم وقت کے تمام اچھے اور صائب فیصلوں کی اساس اور بنیاد شورا ہے۔ اس لیے 6 صدی ہجری کے ماہر قانون امام ابن عطیہ نے کہا ان شورا من قواعد الشریعہ و عزائم الاحکام، شورا شریعت کا ایک اساسی قانون ہے، حکومت کے فیصلوں کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ شورا قومی ضمیر کو بیدار اور زندہ رکھتی ہے۔ شورا امت کے لیے ایک اجتماعی قانون کا نام ہے۔ شورا کا عمل سنت رسول ہے، امت کا اجتماعی طرز حیات شورا ہے۔ شورا اجتماعی رائے کا نام ہے، اس سے لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور شورا کے ذریعے حکومت اعلیٰ رہنمائی حکومت کو میسر آتی ہے۔ شورا اراکین شورا کو اجتماعی طرز سے فکر کی طرف راغب کرتی ہے، اور درست فیصلوں اور درست نتائج تک شورا ہی پارلیمنٹ ہی پہنچاتی ہے۔ شورا تقوین قانون اور استحکام قانون کا نام ہے، حتیٰ کہ شورا امت کے واجب التعمیل قانون کا نام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شورا کے ذریعے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارۂ بدر کے قیدیوں، غزوہ احد، میدان جنگ اور غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ کے مواقع پر فیصلے کیے ہیں۔ شورا اور پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور قوانین اسلام کے پابند ہوں، علم و عقل کی دولت سے بہرہور ہوں، اجتماعی نظم کو فروغ دیں، ذاتی اغراض سے پاک ہوں اور ذاتی منفعت سے ماورا ہوں، ملک و قوم کے امین ہوں اور ملک قوم کے مفاد کو ذاتی اور خاندانی مفاد پر ترجیح دیتے ہوں، اور قومی سلامتی کے پاسباں ہوں اور سلامتی فکر کے مالک ہوں اور صاحب رائے کے حامل ہوں۔ مشورے کا مقصد اللہ کی رضا اور منشاء ایزدی کا اصول ہو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے اپنا محتسب ہو، پھر ساری قوم کا محتسب ہو۔ وہ محتسب اعلیٰ سب سے پہلے اپنی ذات کا ہو، پھر اپنی قوم کے ہر فرد کا بھی ہو، اس کے زیر ماتحت رعایا اداروں، محکموں، سرکاری اور نجی اداروں میں کسی بھی جگہ بدعنوانی نہ پائی جائے، کرپشن سے وہ خود بھی پاک ہو، ساری قوم کو بھی پاک کرنے والا ہو، خود بھی صاحب کردار ہو اور قوم کو بھی اعلیٰ کردار پر گامزن رکھنے والا ہو۔ معاشرتی برائیوں کے انسداد کے لیے سارے ادارے اور سارے محکمے اس کے تحت فعال ہوں، اور اس کے شفاف اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے وہ ادارے بڑے ہی فعال
اور بڑے ہی مؤثر ہوں اور عوام کے قابل بھروسہ ہوں اور ان اداروں کا انسدادی کام ہر کسی کو نظر آتا ہو، اور یہ انسداد بدعنوانی کا عمل ذاتی اور سیاسی انتقام، خاندانی عداوت، معاشرتی مخالفت، ذاتی مخاصمت، ذاتی بغض و عناد اور خاندانی رقابت اور سیاسی مخالفت اور ذاتی اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو۔ اسلام نے ہر مسلمان کو اپنی سطح اور اپنی حیثیت کا حاکم بنایا ہے۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی سطح کا ہر ایک کو مسلح اور محتسب بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ذمہ داری دی ہے کہ ہر جگہ، ہر سطح اور ہر مقام پر وہ منکر اور برائی کا انسداد کرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا ہر جگہ برائی کا انسداد کرو، منکر کو معروف میں متغیر کرو۔ اس عمل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تمام قوائے ید کو متحرک اور فعال کرو، تمام لسانی قوا کا مؤثر استعمال کرو، تمام قلبی ذرائع کو اپنے لیے ایک ذریعہ قوت اور ایک ذریعہ قدرت اور ایک ذریعہ استعداد بناؤ، اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اجتماعی ضابطے پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، ایک معاشرتی قانون کو اپنانا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے، اور اس کے مقابل اصلاح معاشرہ کا کوئی قانون اسلام کے مقابل مؤثر نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کی یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو دیتے ہوئے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان فی کتاب سنن النسائی۔ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ اور طاقت سے بدل دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اسے برا جانے۔ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے 1947 سے لے کر اب تک حاکمان وقت نے اور خود اس قوم نے ساری دنیا کی اقوام کا 30 ارب ڈالر جبکہ روپے کی صورت میں 80 کھرب روپیہ بطور قرض اب تک کھا لیا ہے، جس کو ہم نے اور ہماری بعد میں آنے والی 4 نسلوں نے مسلسل ادا کرنا ہے۔ ہمارے 47 سے لے کر 1947 سے لے کر اب تک حاکمان وقت اور ہماری قوم کو اب دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ قرض کی اتنی بھاری رقم میں کہیں ہم نے کوئی کرپشن تو نہیں کی ہے، اور اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اسے اس کی کرپشن کا حساب لیا جائے، تاکہ اس وطن اور قوم کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اس ملک کا اور اس قوم کا حال اور مستقبل سنور جائے۔ ہمارے حاکم وقت کو اب سوچنا ہے، اس قوم کو اب دیکھنا ہے کہ اس قومی کرپشن نے کیا ہمارے ملک کو معاشی طور پر تباہ تو نہیں کیا، کیا اس کرپشن نے ہمارے لوگوں کے معیار زندگی کو نیچے تو نہیں گرایا، کیا اس کرپشن نے ہمارے ملک میں بے روزگاری کو کہیں عام تو نہیں کیا ہے، کیا اس کرپشن نے ملک کے نوجوانوں کو اپنے مستقبل سے کہیں مایوس تو نہیں کیا، کیا اس کرپشن نے ہمارے معاشرتی ڈھانچے کو تباہ تو نہیں کیا، کیا اس کرپشن نے معاشرے میں بدامنی، چوری، ڈکیتی، راہزنی اور دیگر جرائم کو فروغ تو نہیں دیا، کیا اس کرپشن نے ہمارے روپے کی ناقدری میں اضافہ تو نہیں کیا، کیا اس کرپشن نے ہماری کرنسی کو دنیا کی کرنسیوں کے مقابلے میں ایک ہلکی، ایک خفیف، ایک بے وزن کاغذ کے ٹکڑے میں تبدیل تو نہیں کیا، کیا اس کرپشن نے افق عالم میں اور اقوام عالم میں ہمارے قومی تشخص کو بری طرح مجروح تو نہیں کیا، کیا اس کرپشن نے ہمیں ایک زندہ قوم بن کر رہنے کے حق سے کیا محروم کیا ہے، کیا اس کرپشن نے ہمارے کردار کو داغدار تو نہیں کیا، کیا آج ساری دنیا میں ہمیں اس کرپشن کی وجہ سے بہکاری قوم، منگتی قوم، فقیر قوم نہیں سمجھا جاتا، کیا اس کرپشن کی وجہ سے عالمی سطح پر ہم بدنام نہیں ہوئے، کیا اس کرپشن نے ہم سے ہمارا اعتماد، ہمارا اعتبار، ہمارا افتخار، ہمارا اعزاز، ہماری قومی غیرت، ہمارا قومی وقار، ہماری عزت نفس، ہمارا قومی تشخص، ہماری قومی سالمیت، ہمارا قومی بھرم، ہماری ملی عزت، ہماری آفاقی عظمت، ہماری عالمی نیک نامی، حتیٰ کہ ہمارا سب کچھ اس کرپشن نے ہم سے کہیں چھین تو نہیں لیا؟ اگر ایسا ہے تو کیا اب بھی قومی بیداری اور اللہ کے حضور قومی جواب دہی کا وقت نہیں آیا کہ ہم بھی اقوام عالم کی طرح اس قومی مہلک مرض کا کلیتاً انسداد کریں؟ یہ مرض ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ مرض ہمارے معاشرتی استحکام کا دشمن ہے، یہ مرض
سے کرپشن ہماری سیاست کو تباہ کرنے والا ہے، یہ مرض کرپشن ہماری معیشت کا جنازہ نکالنے والا ہے، یہ مرض ہماری قوم سے اس کا قومی تشخص چھیننے والا ہے۔ اس مرض کو ختم کرنے والے ہمیں کسی مرد آہن کو تلاش کرنا ہوگا، خواہ وہ ہمارے سیاستدانوں میں ہو، خواہ وہ ہمارے معیشت دانوں میں ہو، خواہ وہ ہمارے قومی اور ملی رہنماؤں میں ہو، خواہ وہ ہماری بیوروکریسی میں ہو، خواہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں سے ہو، خواہ وہ ہمارے صحافیوں میں سے ہو، خواہ وہ ہمارے ججوں میں سے ہو، خواہ وہ ہمارے وکیلوں میں سے ہو، خواہ وہ ہمارے عالموں اور معلموں میں سے ہو، خواہ وہ ہمارے نوجوانوں اور ہماری عورتوں سے ہو، خواہ وہ ہمارے اصلاح کاروں میں سے ہو، ارے کوئی بھی ہو جو ہماری قوم کی ناؤ کو پار لگا دے، اور ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بس جو بھی آئے اتنا کرے کہ ہمارا مہلک قومی مرض ختم کر دے، اس کا علاج فوری شروع کر دے، اس کے لیے ضروری اقدامات فوری لاگو کر دے، اس مرض کے انسداد کلی اور دائمی خاتمے کے لیے قوم کی امیدوں کا مرکز و محور بن جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، اللہ نے یہ ملک ہمیں بطور عطیہ، بطور نعمت دے کر اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس ملک میں اس نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ہمیں اس ملک کا حاکم وقت بنایا ہے۔ اس رب نے اپنا اقتدار اور اپنا اختیار ہمیں نیابتاً عطا کر دیا ہے، ہم نے اس کی نیابت کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہم نے اس نیابت کو دنیاوی دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہم نے اس نیابت کو امانت نہیں سمجھا ہے بلکہ ذاتی عزت کا منصب سمجھا ہے، ہم نے اس نیابت کو خدمت خلق کی بجائے خدمت نفس سمجھا ہے، ہم نے اس نیابت کو قومی مفادات کی حفاظت کی بجائے ذاتی مفادات کی حفاظت سمجھا ہے، ہم نے اس نیابت کو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی بجائے ان کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا سمجھا ہے، ہم نے اس نیابت کو اصلاح احوال اور معاشرے کی اصلاح کی بجائے اپنی ذات کی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح، اپنے دوستوں کی اصلاح اور اس کا فائدہ سوچا ہے۔ ہماری اس نیابتی ذمہ داری نے ہمیں ملکی وسائل کا مالک بنا دیا ہے، اور بعض کو اس نیابتی ذمہ داری نے ملکی وسائل پر قابض بنا دیا ہے، جبکہ غریب کو قومی وسائل سے بری طرح محروم کر دیا ہے۔ ہماری نیابتی ذمہ داری نے قومی خزانے کو ہمیں لوٹنے والا بنا دیا ہے، اور اس ملک کے غریب اور پسماندہ کے لیے ہمیں غریب کش بنا دیا ہے۔ ہماری نیابتی ذمہ داری نے ملک سے غربت کو ختم نہیں کیا بلکہ ہم اس نیابتی ذمہ داری کے ذریعے غریب کو ختم کر رہے ہیں۔ ہماری نیابتی ذمہ داری نے ہمیں قومی وسائل کا ڈاکو اور قومی وسائل کا چور بنا دیا ہے، ہم سے قومی وسائل کی نگہبانی اور حفاظت کی ذمہ داری چھین لی ہے۔ ہماری نیابتی ذمہ داری نے ہماری قوم کو ہماری ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ہم اپنوں کے ہو کر بھی اپنوں کے نہیں ہیں بلکہ غیر ہمیں اپنا کہہ رہے ہیں اور اپنا بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی نیابتی ذمہ داری میں ملکی مفادات کو ذاتی مفادات کے تناظر میں سر عام بیچ دیتے ہیں اور مسلسل بیچ رہے ہیں، اور پھر اس کی لا یعنی تعویلات کر کے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ہم اپنی نیابتی ذمہ داری میں اپنے رب سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکہ کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قوم سے بھی دھوکہ کیا ہے، لیکن ہم اس دھوکے، اس دجل، اس فراڈ کو نہ دھوکہ کہتے ہیں، نہ اپنا دجل کہتے ہیں، نہ اپنا فراڈ کہتے ہیں، بلکہ ہم اس سارے عمل کو خوبصورت عنوان سیاست اثر کا دیتے ہیں، نظریہ ضرورت کا دیتے ہیں۔ یوں ہم بظاہر مطمئن ہو جاتے ہیں مگر ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کاش ہم اپنی نیابتی ذمہ داری میں اتنا تو کر دیں جو دعا ہم نے اپنے بچپن میں ہر روز ہر صبح اپنے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے مانگی تھی۔ کاش آج ہم سب اس دعا اور اس خواب کو خود ہی اس کی کوئی عملی تصویر اور اس کی کوئی خود ہی عملی تعبیر اس قوم کے سامنے رکھ دیں، اور یہ دعا ہی قوم کو عظیم دعا بنا سکتی ہے۔ اس دعا کی یاد دہانی کراتا ہوں جو بچپن میں ہر ایک لب پر گونجتی تھی، لب پہ آتی ہے۔ دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب،
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو۔ اگر ہم عملی طور پر ایسی قوم بن جائیں جو افق عالم پر دوسری اقوام کی راہبر ہو جائے، اقوام عالم کو اس قوم سے روشنی ملے، تب تو بحیثیت قوم ہمارے جینے کا مزہ ہے اور ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہے، تب تو ہمیں ایک زندہ قوم کہلوانے کا حق ہے، تب تو ہماری پاک سرزمین بھی شاد آباد ہے، تب تو عرض پاکستان تو نشان عزم عالی شان ہے، تب تو پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام ہے، تب تو قوم ملک اور سلطنت پائندہ و تابندہ آباد ہے، تب تو یہ ہمارا ملک ہماری قوم کے لیے شاد باد اور ہماری منزل مراد ہے، تب تو اس کا پرچم ترقی و کمال کا نشان ہے، تب تو یہ سرسبز و سفید پرچم ساری دنیا کے لیے اس شان کا مالک ہے۔ پرچم ستارہ و ہلال، راہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال، سایہ خدائے ذوالجلال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔